السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم کوانٹم انٹرنیٹ اور اسلامی اصولوں میں سچائی کے ساتھ اس کے گہرے تعلق پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ ہماری یہ کائنات کچھ بنیادی اصولوں پر چلتی ہے، لیکن کیا ہو اگر ہم انہی اصولوں کو ایک بالکل نئی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیں؟ آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بات کریں گے جو سچائی کو صرف ایک اخلاقی قدر نہیں بلکہ ایک طبعی یعنی فزیکل حقیقت بنا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر پیغام، ہر بات چیت کائنات کے اٹل قوانین کے تحت محفوظ ہو، جہاں کوئی بھی کسی بھی لفظ کو خفیہ طور پر بدل نہ سکے کیونکہ ایسا کرنا فزیکلی ناممکن ہو جائے۔ اور اب اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں جاسوسی کا وجود ہی ختم ہو جائے کیونکہ اعتماد کا اصول خود حقیقت کا ریالٹی کا حصہ بن جائے۔ نہیں، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں بلکہ ایک حقیقی امکان ہے۔ یہ انقلابی ٹیکنالوجی جو ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کا نام ہے کوانٹم انٹرنیٹ۔ اور یہ صرف کوئی تیز رفتار انٹرنیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کمیونیکیشن کا ایک بالکل نیا اور ناقابل یقین حد تک محفوظ طریقہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناقابل شکست مواصلاتی نظام آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے فزکس کے کچھ بہت ہی حیرت انگیز اصول کام کر رہے ہیں۔ آئیے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو انٹرنیٹ ہم آج استعمال کرتے ہیں وہ کافی نازک ہے۔ ڈیٹا کو روکا جا سکتا ہے، اس میں ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے اور اسے ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس کوانٹم انٹرنیٹ ناقابل شکست ہے۔ کسی بھی قسم کی مداخلت فوراً پکڑ میں آ جاتی ہے اور اس طرح اعتماد ایک طبعی خاصیت بن جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد کوانٹم انٹینگلمنٹ نامی ایک بہت ہی دلچسپ اصول پر ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ دو ایسے جڑواں پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے ان کے بیچ کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ان کے ذریعے بھیجے گئے پیغام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا یہ خاص تعلق فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور بھیجنے والے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جاسوسی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایمانداری صرف ایک اخلاقی انتخاب نہیں رہے گی بلکہ ایک طبعی مجبوری بن جائے گی۔ سچائی کائنات کے قوانین کا حصہ بن جائے گی۔ اور یہ سب صرف تھیوری نہیں ہے، یہ حقیقت بننے کے بہت قریب ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے تحقیقی ادارے جیسے سرن، ڈیلف یونیورسٹی، یہاں تک کہ چین کا خلائی پروگرام اس مستقبل کی بنیادیں آج ہی رکھ رہے ہیں۔ یہاں بات صرف سائنس کی دنیا تک محدود نہیں رہتی۔ اس ٹیکنالوجی کے اصول ہمارے عقیدے اور ہماری اسلامی اقدار سے بھی گہری مطابقت رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت سچائی کی اہمیت پر زور دیتی ہے جو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ تو پھر ایک ایسا نظام جہاں جھوٹ چھپ ہی نہیں سکتا، وہ عین اسی الہی اصول کی بازگشت ہے کہ سچائی کو ہی بالآخر غالب آنا ہے اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ ہمارے دین میں علم اور امانت یہ دو ایسے ستون ہیں جن پر سب کچھ قائم ہے۔ علم ہمیں طاقتور نظام بنانے کی صلاحیت دیتا ہے، لیکن یہ امانت ہے جو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ نظام انصاف کے لیے استعمال ہوگا یا ظلم کے لیے۔ ہماری تاریخ اس اصول کی گواہ ہے۔ مسلم تہذیبوں کا عروج تجارت میں ایمانداری، معاہدوں کی پاسداری اور زبان کے وقار پر قائم تھا۔ علم کی حفاظت بھی امانت کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اعتماد ہی وہ بنیاد تھی جس پر سب کچھ کھڑا تھا، اور جب یہ بنیاد کمزور پڑی تو عمارتیں بھی گر گئیں۔ لیکن ہر طاقتور ٹیکنالوجی اپنے ساتھ گہرے اخلاقی سوالات بھی لاتی ہے۔ ایک کامل نظام بھی آخرکار انسان کی نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال، اس ٹیکنالوجی تک رسائی کس کے پاس ہوگی؟ کیا یہ صرف طاقتور حکومتوں اور اداروں تک محدود رہے گی یا عام انسانوں تک بھی پہنچے گی؟ اور کیا اس ٹیکنالوجی کا استعمال سچائی کے تحفظ کے لیے ہوگا یا اسے کنٹرول کرنے اور سچائی پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہاں ایک ابدی سچائی سامنے آتی ہے، اخلاقیات کے بغیر کامل سے کامل نظام بھی کنٹرول کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ لیکن ایمان اور اخلاق کی روشنی میں
وہی نظام انصاف کا محافظ بن سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں، سائنسدانوں اور انجینئروں کے لیے ایک بہت واضح پیغام ہے۔ تو یہ پیغام ہے ہر اس مسلم ماہر طبیعیات کے نام، ہر اس نیٹ ورک انجینئر کے نام اور ہر اس طالب علم کے نام جسے کائنات کے اسرار اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک کریئر نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کا حصہ ہے۔ آپ در حقیقت ان قوانین کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیے ہیں۔ آپ کا علم اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے کوانٹم سائنسدانوں کی جن کے دل ایمان سے منور ہوں، ایسے انجینئروں کی جو سچائی کے محافظ بنیں، اور ایسے معماروں کی جو یہ سمجھتے ہوں کہ امانت اور اعتماد ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے علم اور ایمان سے دنیا کو بدل دیا تھا۔ آج کا دور آپ کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے علم سے کیا تعمیر کریں گے؟ نوران اسٹوڈیو کی تخلیق اور پیشکش